मेरा नाम अशरफ है। मेरी उम्र 22 साल की है। मेरी रिहाइश जिला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन उधर मार्च के महीने में काफी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं, जो कि काफी खूबसूरत हैं। इन दोनों से ही मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं इनकी काफी इज्जत करता था, क्योंकि वो मुझसे काफी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। हम लोग छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था, जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शुगल लगाता था, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। इनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थी। कभी कभी तो मैं भी इनके पास बैठ जाया करता था। दिखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं और इनका हुस्न भी कमाल का था। रूहानी अमल से हर बशर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो फैज हासिल कर सकता है। पसंद जगह पर शादी, घरेलू नाचाकी, सास बहू का झगड़ा, सौतन का रोग, कारोबारी बंदिश, शोहर या बीवी की बदमजाज आदतों की वजह से परेशान हैं। इन तमाम मसाइल का हल एक फोन कॉल पर घर बैठे करवाएं। गारंटी और जिम्मेदारी करता था। दिखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं और इनका हुस्न भी कमाल का था। कोई भी देखे तो इनसे नजरें नहीं हटा पाता था। पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मी भी इन्हें कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई तुक नहीं बनता, जब वो कहती थी कि इन्हें मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में जाती है। मैं इन पर काफी नजरें रखता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हों तो इन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से इन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो इनके रूम में गया, पर ये देखकर शॉक हो गया था कि इनके रूम को लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये लोग अंदर क्या काम कर रही थी, जो इन्होंने लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी थीं, जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने इनसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगीं कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो लॉक करके पढ़ाई कर रही थीं। मैंने इनकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला गया था। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था। मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगी। अब इनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगा कर रहती थीं। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और हम सब जल्दी सोने चले जाते थे। एक रात मेरी आंख खुल गई और मुझे काफी प्यास लगने लगी थी। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई तो मेरे रूम में पानी नहीं था। यही सोचकर मैं पानी पीने किचन की जानिब बढ़ने लगा था, जब अचानक ही बहनों के रूम से गुजरा तो एक की सिसकी मेरे कानों में पड़ी, जो कि बार बार अजीब सी आवाज निकाल रही थी। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ बोल रही हो गई। यही समझकर किचन की जानिब चला गया, पर जैसे ही वापस आया तो इसकी बहन की आवाज मजीद तेज हो गई थी और वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मेरी दोनों बहनें खुली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। मैं जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंखों से ये सब करते देख रहा था। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। इनको देखकर अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। पहले तो मेरा दिल किया था कि मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब अम्मी को बता दूं, ताकि इन्हें एहसास हो कि ये काम काफी बुरा है। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे अंदर का शैतान जाग गया था और मुझे ये सोच आने लगी थी कि क्योंकि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन ये काम कैसे होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इनके रूम का भी लॉक था,
یہی سوچ کر میں اپنے روم میں چلا گیا تھا، پر یہ جان گیا تھا کہ راز وہ لاک کھول کر یہی کام کرتی ہیں، روز وہ لاک لگا کر یہی کام کرتی تھی۔ میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اس روم کی چابی میں نے امی سے لے لی۔ امی بھی شوق تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ میں ساری چابی الٹی ایک ہی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں تو وہ مان گئی اور مجھے چابی دے دی۔ میں نے وہ چابی اپنے پاس رکھ لی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کیا وہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن سوچ لیا تھا کہ ان دونوں بہنوں کی کیا سزا ہوگی۔ وہ بھی جان لے گی کہ میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے رات ہوئی تو سب سو گئے تھے۔ دونوں اپنے روم میں چلی گئی تھیں اور کافی خوش تھیں۔ کچھ دیر میں نے کھڑکی سے انہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہی وہ دونوں اپنی پوری فارم میں آ گئی تھیں تو میں نے چابی سے ان کے روم کا لاک کھول دیا تھا۔ وہ سامنے اسی حالت میں مجھے دیکھنے لگی تھی اور کافی شوق ہو گئی تھیں۔ دونوں نے کمبل میں خود کو چھپا لیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کی خیر نہیں۔ میں ان کی اس حرکت کا امی کو بتا دوں گا۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اگر میں نے بتا دیا تو وہ پھنس جائیں گی۔ میں ویسے ہی باہر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں اب سارا دن پریشان رہنے لگی تھی۔ شام کو وہ دونوں میرے روم میں آئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ میں امی کو یہ سب بالکل نہ بتاؤں۔ میں ان کی بات سنی اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی اور میری شرط سن کر مان گئی تھی اور مجھے بھی اس کھیل میں انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ رات کو میں ان کے پاس آؤں گا اور انہیں میرے ساتھ بھی کھیلنا ہوگا۔ وہ دونوں مان گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، پر میں امی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے بھی انہیں یقین دلایا۔ رات کو جیسے ہی ان کے روم میں گیا تو وہ دونوں میرا ہی ویٹ کر رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا پہلے دونوں کے ساتھ الگ الگ کھیلوں گا اور پھر ان کے ساتھ اکٹھا کھیلوں گا۔ چھوٹی بہن کو میں نے باہر بھیج دیا تھا کیونکہ وہ معصوم تھی اور اسے اتنا علم نہیں تھا۔ اس سے بڑی بہن زیادہ تیز تھی۔ وہ باہر دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بڑی بہن کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا کہ وہ کام کو کس طرح کرے گی۔ میں نے جیسے ہی خود کو تیار کیا تو وہ مجھے دیکھ کر شوق ہو گئی تھی۔ پہلے تو شرمانے لگی تھی، پر اسے وہ دھمکی یاد آنے لگی تھی۔ اس سے تیار ہو گئی تھی اور مجھے سکون دینے لگی تھی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ اس کو کچھ دیر بعد ہی روک دیا اور اب اسے بھی سکون دینے لگا تھا۔ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا۔ چھوٹی بہن باہر سے یہ نظارہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ جب ہی میں نے چھوٹی بہن کو بھی نہ بخشا اور اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ وقت لگا، لیکن جیسے وہ سمجھ گئی تو وہ کافی مہارت سے میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ بڑی بہن اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس طرح مجھے ایک ہی وقت میں دو خوشیاں ملنے لگی تھی۔ میں کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہت جلدی تھک گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اب تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب تک وہ مجھے اس کھیل میں شامل رکھیں گی میں بھی اپنی زبان کسی کے سامنے نہیں کھولوں گا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ہمارا ابھی روز کا کام تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ مل کر بہت انجوائے کرتے تھے۔ ایک رات اچانک ہی چھوٹی بہن کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ دوسری بہن پریشان تھی، جبکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے دوسری بہن سے پوچھا تو جب اس نے بتایا کہ یہ سب اس کھیل کی وجہ سے ہوا ہے تو میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ چھوٹی بہن کافی کمزور ہو گئی تھی۔ امی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہنے لگی تھی، لیکن اگر وہ چھوٹی بہن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تو ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دینا تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے امی کو میں نے روک دیا تھا اور بڑی بہن کو ساتھ لیے چھوٹی کو چیک کروانے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر میری دوست ہی تھی اور ہم لوگ کافی دفعہ ملتے رہے تھے۔ اس نے ایک دوائی بتائی جو میں اپنی بہن کو باقاعدگی سے دینے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں وہ شرط نہ رکھتا تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔
میں بھی کافی شرمندہ تھا، اب میں ان کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، نہ ہی وہ آپس میں ایسا کام کرتی تھی۔ وہ دونوں بھی سدھر گئی تھی اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد سے ان کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا۔ ایک دن اپنی چھوٹی بہن سے میں نے معافی مانگی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن جو پل ہم لوگوں نے اکٹھے گزارے تھے وہ سوچ کر آج بھی وہ سب دہرانے کا دل کرتا ہے، لیکن پھر اپنی بہن کی حالت بھی میرے ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔